کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار سید محمد اشرف پیدائش 8 جولائی 1957 مارہرہ شریف یو پی بھارت تعلیم ایم اے اردو علی گڑھ تصنیف ڈار سے بچھڑے 1994 بعد صبح کا انتظار سن 2000 افسانہ ڈار سے بچھڑے جنوری آسمان میں ٹکے ستاروں کی جگمگاہٹ میں کہرے کی موٹی تہ کہیں کہیں جھلک رہی تھی۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس کی دو موٹی متوازی لکیریں آگے بڑھ رہی تھیں۔ سڑک بالکل سنسان تھی، چاروں طرف سناٹا تھا، سناٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، یا پھر جیپ کے انجن کی آواز، سڑک کے درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی سرگوشیاں، یکایک بھیگی ہوئی ہوا کے کئی جھونکے بند جیپ کے اندر گھس آئے۔ میں نے بندوق ٹانگوں پر رکھ کر شکاری کوٹ کی بیلٹ کو مزید کسا اور گردن کو مفلر کو اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، جاڑا تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ہوائیں کچھ دیر کو تھمیں تو میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ گاڑی لاہور کی حدوں سے بہت آگے نکل آئی تھی۔ غلام علی، میں ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ جی حضور، اور کتنی دور ہے شاہ گنج؟ بس صاحب 30-32 میل اور چلنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پہنچنے سے پہلے چڑیا اٹھ جائے۔ کیا وقت ہوا ہوگا صاحب؟ اس نے جیپ کی رفتار تیز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیا اور چنگاری کی روشنی میں گھڑی دیکھ لی۔ 4:30 ہو چکے۔ تب تو آپ بے فکر رہیے، 5:30-6 تک پہنچ جائیں گے۔ 7 بجے کے قریب جا کر پوپتی ہے چڑیا، اس کے بعد ہی اٹھتی ہے، پھر وہی سناٹا۔ شاہ گنج سے تمہارا گھر کتنی دور ہے؟ شاہ گنج سے پہلے مغل بادشاہ کی بنوائی ایک مسجد سڑک کے کنارے پڑتی ہے، اس کے پیچھے سے ایک کچا راستہ جاتا ہے۔ نہ کسی 2 میل چلیں تو ہمارا گاؤں نظر آ جاتا ہے۔ کیا نام ہے تمہارے گاؤں کا؟ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ خیر والا، کیا بات کروں اس پنجابی ڈرائیور سے؟ پھر وہیں خاموشی چھا گئی۔ سردیوں کی اندھیری رات کے پس منظر میں سڑک کنارے بوڑھے درختوں کے دھند نے خطوط آپس میں مخلوط کر دیے تھے، اور کہرے کے غبار میں مل کر سناٹا اتنا گاڑھا ہو گیا تھا کہ میں جیپ سے باہر ہاتھ نکال کر اسے چھو سکتا تھا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر میں نے سگریٹ باہر اچھال دیا۔ بہت سی چنگاریاں مرچ کے اندھیرے میں ادھر ادھر کو گئیں۔ صاحب، آپ کو شکار کا شوق کب سے ہے؟ بچپن سے غلام علی۔ کیا ہندوستان میں شکار کھیلنے دیتے ہیں؟ گردن موڑے بغیر اس نے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں بھئی، 47 سے پہلے تو کھیلا جاتا تھا، اب نہیں معلوم۔ اب تو یہ خبر بھی نہیں کہ جن دیواروں کے بیچ ہم پلے تھے وہ ڈھہ گئیں یا سلامت ہیں۔ آپ تو یو پی کے تھے صاحب۔ ہوں، میں اسے دھیرے سے جواب دیا۔ میں نے چاہا غلام علی سے منع کر دوں کہ ایسی کوئی بات نہ کرے، مجھے وہ سب یاد آ جائے، لیکن میں چپ رہا۔ میں نہیں چاہتا کوئی میری اس کمزوری کو جان سکے، ورنہ اے غلام علی، یہ تم نے ابھی مجھ پوچھا تھا کہ آپ یو پی کے تھے، اس لفظ تھے پہ تم سے گھنٹوں بحث کر سکتا ہوں۔ کیا پاکستان آنے کے بعد میرا خطہ اس زمین سے کوئی ناتا نہیں رہا جہاں میرے بچپن نے ممتا کی لوریاں سنی تھیں، جہاں میرے لڑکپن کے چھوٹے جذبوں سے محبت کرنا سیکھا تھا، جہاں میرے عقل و ہوش کے بال پر نکلے تھے؟ لیکن یہ سب کیسے کہتا؟ یہ غلام علی کیا سمجھتا ان باتوں کو؟ اور غلام علی کیا، اب تو میں خود بھی نہیں سمجھ پاتا، اور سمجھتا بھی کیسے؟ تقسیم کی موٹی موٹی لکیروں کے نیچے ان سارے جذبوں کے نقوش چھپ گئے تھے، وہ جذبے جو صرف وہیں کا خاصہ ہوتے ہیں جہاں انسان پہلی پارہ کھول کر دیکھتا ہے۔ ہوائیں مزید تیز ہو گئی تھیں اور کہرے کی چادر ویسی کی ویسی دبیس تھی۔ تو صاحب، پھر آپ کبھی ہندوستان نہیں
گئے؟ غلام علی نے پوچھا تھا۔ سرکاری افسر اتنی آسانی سے نہیں جا پاتے۔ سرکار پوچھتی ہے کس سے ملنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے؟ سب بزدل تھے یہاں بسے، میں بھی بزدل تھا، لیکن چھوٹا بزدل۔ میری عمر میں اس وقت 18 سال کی تھی شاید، ہاں 18 وہی سال کا تھا میں۔ بزدلی کی کیا بات ہے صاحب، وہاں نہیں رہے یہاں آ گئے۔ غلام علی نے جیسے مجھے دلاسا دیا، لیکن میں بھلا دلاسا سے کہاں بہلتا، یہ بہت لمبا چوڑا فلسفہ ہے غلام علی، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، جیسے اس نے میری بے عزتی کر دی ہو۔ میری بیوی کے ماں باپ بھی بھارت ہی کے تھے صاحب، مجھ سے بہت ضد کرتی ہے، ایک بار ہندوستان دکھا دو۔ میں نے درخواست دی تو پوچھا گیا ہمارے رشتہ داروں کے نام پتے لکھواؤ۔ وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے صاحب، بس اسے اپنے گاؤں اور ضلع کا نام یاد ہے۔ سناٹا، ہم دونوں خاموشی سے گزرتے رہے۔ غلام علی، میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ تمہاری بیوی کہاں کی رہنے والی ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا۔ ہردوئی ضلع کی صاحب۔ یو پی کے ہی ہے تمہاری بیوی؟ جی حضور، میں اندھیرے میں بھی محسوس کر لیا وہ مسکرا رہا ہے۔ میں نے جان لیا تم اس وقت کیوں مسکرائے غلام علی صاحب، ایک بات کہوں آپ سے؟ میری بیوی کو معلوم ہے آپ یو پی کے ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا صاحب یو پی کا ہے، میرے وطن کا، مجھے اس کے پاس لے چلو، وہ میرا پرمٹ بنوا دے گا۔ تو حضور اسے معلوم ہے آپ شکار کھیلنے آ رہے ہیں، تو گھر بھی تھوڑا سا رکیں گے، وہ آپ سے کہے تو ذرا سختی سے منع کر دیے گا، اس کا پرمٹ نہیں بن سکتا۔ کیوں غلام علی، ایسا کیوں کہوں میں؟ پاسپورٹ تو میں اسے کا کسی نہ کسی طرح بنوا سکتا ہوں۔ پاسپورٹ کی بات نہیں صاحب، آدمی کی زندگی میں ایک ہی جھنجھٹ تھوڑی ہوتا ہے، اس نے بیکار کا شوق ہے بھارت جانے کا، اس شوق پورا کرنے میں میرے 400-500 اٹھ جائیں گے۔ میں سمجھ میں نہ آیا اسے کیا جواب دوں۔ غلام علی نے میری خاموشی سے فائدہ اٹھایا۔ صاحب، میرے ایک دوست وزیر الدین، اس کی بیوی بھارت میں ہی پیدا ہوئی تھی، اس نے چوری چھپے پرمٹ بنوا لیا، پھر کانوں کا زیور بیچ کر وزیر الدین سے اجازت مانگی۔ وزیر الدین کو معلوم ہوا تو اس نے اچنبھا ہوا، غصہ بھی آیا، اس نے اوپری دل سے اجازت دی اور رات کو بکسے سے پرمٹ نکال کر جلا دیا۔ صبح اٹھی تو پرمٹ غائب۔ اس نے بڑا فیل مچایا اور وزیر الدین سے کہا یہ اسی کا کام ہے۔ وزیر نے پہلے تو بہانے بنائے، پھر صاحب ڈنڈا لے کر جٹ پڑا، اور حرامزادی کے 3-4 مہینے تک کیا تیری ماں مجھے روٹی پکا کر کھلائے گی؟ غلام علی نے سڑک سے نظریں موڑ کر میری طرف ایسے دیکھا جیسے اپنے دوست کی بہادری اور دانشمندی کی داد چاہتا ہو۔ میں خاموش رہا، اندھیرے میں مجھے صاف نہیں دیکھ سکا، سمجھا میں بیٹھے بیٹھے سو گیا ہوں۔ اس نے میری طرف سے گردن موڑ کر سڑک کی جانب دیکھا۔ جیپ کی رفتار کچھ اور بڑھا دی، رفتار بڑھی تو میں کچھ اور تیز محسوس ہونے لگی گاڑی۔ مجھے ابھی محسوس ہوا کہ جیپ کے باہر سڑکوں پر درختوں اور ہواؤں بہت تیز ہو گئی ہیں۔ درختوں کے پتوں سے کچھ ایسی آوازیں پھوٹ رہی ہیں جو ماحول کو بے حد پراسرار بنا دیتی ہیں۔ باہر کے شور ماحول نے مجھے محسوس ہوا جیپ میں بے پناہ خاموشی ہے، جیسے بکھری ہوئی موجوں کے سمندر میں کوئی اکیلا جہاز چلا جا رہا ہو جس کے عملے کو بحری قزاقوں نے قتل کر دیا ہو۔ میں نے بدن کچھ اور سکوڑ لیا اور سوچا غلام علی، تم بہت کمینے اور بہت بھولے ہو، تم اور تمہارے دوست نہیں جانتے اس جگہ سے بچھڑ کر انسان کیا حالت ہو جاتی ہے جہاں اسے پیدا ہو کر ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہو اور باپ کی شفیق انگلیوں کا لمس اپنے سر پر محسوس کیا ہو۔ تمہیں نہیں معلوم انسان کو وہ جگہ کتنی پیاری لگتی ہے جہاں اس کا بچپن لڑکپن سے گلے ملا ہو۔ نہیں، اس کا علم نہیں غلام علی، انسان لمحوں کو کتنا عزیز رکھتا ہے جن لمحوں میں اس کا بھولا بھالا ذہن معصوم سر پھر اور خود سر جذبوں کو خون پلا پلا کر پالتا ہے۔ تم کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں۔ اسٹیئرنگ کا گول پہیہ گھماتے گھماتے تمہارا دماغ بھی گھوم گیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا اتنا سوچنے کے بعد مجھے یکایک غلام علی سے نفرت ہونے لگی۔ میرے اندر سے کوئی بولا تم غلام علی سے نفرت نہیں کر رہے، تم وہی کر رہے ہو جو پچھلے 30 سال پہلے کرتے چلا رہے ہو۔ تمہیں اپنی محرومیاں نظر آ گئی نہ؟ تم غلام علی جیسے ہر اس فرد سے فوراً نفرت کرنے پر آمادہ ہو جاتے، تمہاری محرومیوں کی عمارت کی ایک چھوٹی سی اینٹ رکھنے کا بھی خطا کار ہو۔ اس بیچارے نے کیا کیا؟ صرف اپنی بیوی اور اپنے دوست کی بیوی کا متعلق بتایا تھا، بس تھوڑی دیر کو انجانے میں یہ احساس دلا دیا ہوں کہ کہو کہ تمہیں یاد دلا دیا کہ تم ہندوستان کبھی نہیں جا سکتے، اس لیے تم اس سے نفرت کرنے لگے۔ اپنی محرومیوں کی آڑ لے کر اس بیچارے پہ کیوں بگڑ رہے ہو؟ میرے اندر والا بہت خود سر ہو گیا۔ کچھ عرصے سے
اور 57 کی لڑائیوں کے بعد تو بات کچھ اور ہی بے باک ہو گیا۔ ایسے سوال پوچھ بیٹھتا کہ جواب نہیں بن پاتے، جیسے موت کی سزا کا فیصلہ سننے کے بعد مجرم من مانی حرکتیں کرنے لگتا ہے، جانتا ہے کہ اس سے بڑی سزا اب ممکن ہی نہیں۔ ویسے بھی ہر خوف، ہر خطرے سے آزاد ہو گیا ہے، بلا سوچے سمجھے ہر بات کر گزرتا ہے۔ اب کیا جواب دوں اسے؟ مجھے محسوس ہوا اب دماغ میں سوچنے کے لیے کچھ نہیں رہا، جیسے ذہن کے تالاب سے سوچ کی ساری مرغابیاں اڑ گئی ہوں۔ میں نے سر پیچھے ٹکا لیا۔ صاحب، غلام علی نے دبدبی آواز میں مجھے پکارا، اتنے دھیمے کہ اگر میں ذرا بھی نیند سے غافل ہوتا تو نہیں سن پاتا۔ شاید اس کا بھی یہی مقصد ہو۔ میں نے محسوس کیا میری آواز کچھ اجنبی سی ہو گئی۔ صاحب، آپ سو گئے تھے کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں حضور۔ ویسے آپ نے دیکھا جب سے لڑائی کے بعد راستے کھلے ہیں، لوگ کتنے خوش بھارت جا رہے ہیں۔ ہاں، وہاں کتنے ہنستے بولتے پاکستان آ رہے ہیں۔ رات کھلے کتنے ہی دن ہو گئے۔ راستے مگر اب تک تانتا سا لگا ہے۔ خاموشی میں خاموش رہا۔ ایک لفظ بھی بولا تو پھٹ پڑوں گا۔ صاحب، او صاحب، آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے چپکے سے گردن موڑ کر سڑک کو دیکھا اور جو پیچھے بھاگتی چلی جا رہی تھی بالکل تاریک و سنسان۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں جما دیں اور سوچا، تم نے پھر اپنی کمینگی کا ثبوت دیا غلام علی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان راستوں کے کھلنے پر مجھے کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں اب وہاں نہیں جا سکتا۔ تم جان بوجھ کر میرے زخموں کو کریدتے رہے ہو۔ غلام علی مجھ سے مایوس ہو کر ڈرائیو کرتا رہا۔ مجھے ابھی خیال آیا، میں نے تو خیر اس عہدے پر فائز ہوں کہ ہندوستان جا ہی نہیں سکتا، لیکن غلام علی اور وزیر الدین کی بیویوں پر کیوں اتنی مجبوریاں لاد دی گئی ہیں؟ انہیں سرزمین کو دیکھنے تک کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی جن کے تصور کے بغیر زندگی کی تاریخ ادھوری ہے؟ غلام علی، یہ جو تم شخص بیٹھے ڈرائیو کر رہے ہو، اتنے بھولے نہیں ہو۔ تم سال میں مجھ سے 3 مرتبہ چھٹیاں لے کر اپنے والدین سے ملنے کراچی تو جا سکتے ہو۔ ہردوئی نہیں جا سکتے؟ ہردوئی بھی تو لاہور سے ہی اتنا دور ہے جتنا کراچی۔ کیا کراچی جانے میں تمہارے پیسے نہیں خرچ ہوتے؟ کیا کراچی کا ٹکٹ مفت ملتا ہے؟ لیکن میں تم سے یہ سوال کیوں پوچھوں؟ مجھے کیا حق ہے؟ یہ پوچھنے کا حق نہیں۔ تمہارا دوست وزیر الدین کیا 3-4 مہینے ہوٹل کی روٹی نہیں کھا سکتا؟ ان 3-4 مہینوں میں اس کی بیوی 30 برسوں کی محرومی کے بعد آب و ہوا میں جا کے سانس لے سکتی ہے، جہاں اس نے بچپن کی تھپکیاں دے کر سلایا تھا، جوانی کو آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا تھا۔ مجھے ان سوالوں کو پوچھنے کا حق اس لیے اور بھی نہیں کہ غلام علی کو وہ سوال پوچھتے ہیں جن کے جواب معلوم نہیں ہوتے۔ میں 30 سال سے سوالات تخلیق کر کے جواب گڑھ رہا ہوں۔ میں اس معاملے میں ہر نزاکت سے واقف ہو گیا ہوں، لیکن ہر جواب ادھورا ہے غلام علی، کیونکہ جس دن میں خود کو صحیح جواب دے گیا اس دن یہ سوال کرنے کا مشغلہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ غلام علی، کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے ایک بھیانک جواب میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا ہے، میں فوراً کوئی ٹیڑھا سا سوال کر دیتا ہوں اور تب تک سوال کرتا رہتا ہوں جب تک وہ خوفناک جواب مبہم ہو کر میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ مجھے بہت خوف آتا ہے صحیح جوابوں سے۔ صاحب، مسجد آ رہی ہے، غلام علی نے مجھے بتایا۔ ابھی پوپٹنے میں بہت دیر ہے، میرے گھر چلنا پڑے گا آپ کو، نہیں تو جمیلہ غم کرے گی۔ ٹھیک ہے، وقت ہو تو ضرور چلوں گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ہم پہلے تالاب پر جائیں پھر تمہارے گھر جائیں۔ جیپ ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ ہوائیں جو چلتی ہوئی گاڑی میں بہت شور اور ٹھنڈی تھیں، یکایک مدھم پڑ گئیں۔ سڑک کے بائیں طرف وسیع اندھیروں کے پس منظر میں گہرے میں لپٹے ہوئے مجھے ایک مسجد کی دھندلے سے خطوط نظر آئے۔ مسجد سے ذرا ہٹ کر ایک الاؤ جل رہا تھا، اس کے گرد 3 آدمی کھڑے تھے۔ تیز حصے میں اندھیرے کو الاؤ نے نگل لیا تھا۔ آدمیوں کے گرد ایک روشن حلقہ کھچ گیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، 2 آدمیوں کے کندھوں پر بندوقیں لٹکی ہوئی تھیں۔ جیپ رکنے پر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ غلام علی بڑبڑاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ میں سمجھ گیا غلام علی کیوں بڑبڑایا۔ دوسرے شکاریوں کو دیکھ کر وہ ہمیشہ ایسے ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ بندوق ہاتھ میں سنبھالے نیچے اتر آیا۔ ٹھنڈی ہوائیں میرے کپڑوں میں گھس گئیں اور کورہ کی نمی کو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ ان آدمیوں نے ایک طرف سمٹ کر الاؤ کے قریب جگہ بنائی، جیسے مجھے خاموشی سے دعوت دے رہے ہوں۔ غلام علی کو پیچھے آنے کا اشارہ کر کے الاؤ کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی جیپ بھی قریب ہی اندھیرے میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ڈرائیور کی وردی پہنے ہوئے تھا اور 2 شکاری کوٹ لادے ہوئے تھے۔ الاؤ کے قریب دیر سے کھڑے رہنے کے باعث ان کے چہرے پر پسینہ بھی پھوٹ پڑ گیا تھا۔ ان میں ایک صورت مجھے جانے پہچانی سی لگی۔ حافظے کی غیر مرئی لہروں پر ایک چہرہ تھا
تھر تھرا رہا تھا، لیکن وہ صورت اتنی مبہم اور غیر واضح تھی جیسے پرائمری اسکول کے زمانے میں لکھی ہوئی کوئی کلاس کی کاپیاں جو بڑے ہونے کے بعد پہچانی نہ جا سکیں، بھلائی بھی نہ جا سکیں۔ علاؤ کی سرخانچ وہ چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ صورت مجھے جانی پہچانی لگی، وہ بھی شخص مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے چہرے پر آنکھیں گاڑ دیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے علاؤ کے سامنے گرم کیا اور انہیں گالوں پر رکھ لیا۔ یادوں کی آنچ سے آپ سے پر جمی ہوئی برف پگھلی اور میرے ذہن میں ماضی کے آئینے خانے سج گئے۔ میں نے ایک لمحے میں 30 برس کا سفر طے کر لیا، اتنی خاموشی سے سفر کیا کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب میں یہاں سے وہاں پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں ایک بہت سی بجلیاں چمکی، بہت سے خاکے بن گئے۔ ان خاکوں میں میرے حافظوں نے بڑی سبک دستی میں سے بچپن کی امنگوں، لڑکپن کے جستجو اور جوانی کے بلبلوں کے بے حد خوشنما رنگ بھر دیے۔ میں نے یوپی کے گنگا جمنا کے دو آبے میں بسے اس قصبے کو بالکل واضح شکل و صورت سے اپنے ذہن کے پردے پر چمکتا ہوا دیکھا۔ وہاں کی مسجد دیکھی، وہاں کے مندر دیکھے، وہاں کے سارے محلے، گلیاں، سڑکیں دیکھ ڈالی، قصبے کے سارے کچے پکے گھر دیکھ ڈالے، اپنا مکتب دیکھا، اسکول دیکھا، سارے بزرگ اور تمام معاشرے شریف کے چہرے لیے اپنے سامنے کھڑے دیکھے، میلوں کی دھوم دھام دیکھی اور دیہات جوان اور خوبصورت عورتوں کے نیلے پیلے سرخ گھاگھروں میں ہنستے بولتے میلے کی طرف بڑھتے دیکھا، گیہوں کے کھیتوں کے طویل سلسلے دیکھے اور دور دور تک آم کے باغ بور میں لدے ہوئے دیکھے۔ اس ایک لمحے میں بچپن کی ساری شرارتیں نظر آ گئیں۔ مئی جون کے تپتے ہوئے موسم پر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے اپنے آپ کو دیکھ لیا، گرم لو سے اپنا بدن جھلستے ہوئے دیکھ لیا، اپنے سارے عزیزوں قطار میں اندر کھڑے نظر آئے۔ کچھ ان میں وہیں سو گئے جو باقی رہ گئے تھے، وہ صرف حصہ دار رہ گئے تھے، عزیز نہیں۔ آئینے خانے میں ایک عکس اور چمکا، وہ دو لڑکے ہاتھوں میں ایئر رائفل لیے جا رہے تھے۔ سورج جھک آیا اور دن بھر کی حدت میں اب صرف روشنی بن کر رہ گئی تھی۔ بیر کے باغ میں تیتر بول رہے تھے۔ ان لڑکوں میں سے ایک بھی بیر کے باغ میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد جب باہر آیا تو فاتحانہ انداز میں ہاتھ میں لٹکے ہوئے بھورے تیتر دکھا رہا تھا۔ دوسرا لڑکا ہاتھ پیچھے کیے کھڑا تھا، ہاتھ آگے کر دیتا جس میں ایک ذبح کیا ہوا خرگوش الٹا لٹکا ہوا تھا۔ دونوں ہنس پڑتے۔ دونوں نے اپنے اپنے حصے کا شکار کر لیا تھا۔ پھر ایک اور سامنے آیا لڑکا کچھ اور بڑے، اب یہ لڑکے کچھ اور بڑے ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں ایئر رائفل کی جگہ بندوقیں آ گئیں۔ رمضان میں سحری کا ناشتہ کرنے کے بعد یہ اپنے چند ساتھیوں سمیت آبی چڑیوں کو شکار کو جا رہے ہیں۔ دوپہر کو روزہ توڑنے کے لیے ماؤں نے تھیلوں میں افطار کا سامان بھر دیا ہے۔ پوس کی چاندنی رات میں برفیلی ہواؤں سے بدن بچاتا ہوا یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فضائیں ساری سائیں سائیں کی آوازیں مسلط کر رہی ہیں۔ سب دل ہی دل میں تمنا کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ چڑیاں میرے ہاتھ سے شکار ہوں۔ اس بات پر سب سے بے حد خوش ہیں کہ گھر والوں کو بے وقوف بنا کر روزہ گول کر دیا ہے۔ اب یہ قافلہ نہر کی پٹری سے اتر کر تالاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تالاب سے 2 فرلانگ دور بیٹھ کر اسکیم بنائی جا رہی ہے کہ کہاں سے کہاں کسے فائر کرنا ہے۔ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ چڑیاں تالاب کے کس حصے میں ہوگی۔ اندھیرا چھٹا اور پھپٹی سورج نے کوہرے کا مفلر اتار کر چہرہ دکھایا تو معلوم ہوا کہ تالاب بالکل چاندی جیسا پڑا ہے۔ سب ایک دوسرے پر ملامت کر رہے ہیں، توجیہ پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا چڑیاں نہیں صرف سارس بول رہے ہیں۔ پھر فاختہ اور بگولوں جیسے بہترین پرندوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے۔ سپہر کو لوٹتے وقت مٹی کے ڈھیلوں سے رگڑ کر ہونٹوں کو خشک کیا جا رہا ہے۔ گھر والے نہ جان پائیں کہ وہ روزہ بھی ذبح کر دیا ہے۔ راستے میں تھکن کی وجہ سے گفتگو کرنا محال ہو رہا ہے۔ لڑکپن کی کچھ ہڈیوں کا جسم بوجھ سنبھالنے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ سامنے بستی کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ دور سے قصبے کی دھندلی کی سرحدوں پر مسجد کی سیاہی زدہ گنبد اور مینار خاموش کھڑے ہیں۔ کسی کو اچانک یاد آ گیا فاختہ اور بگلوں پر ادھر دیے گئے ہیں تاکہ جب گھر میں داخل ہوں تو ہریل اور بڑے چونک کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا جائے۔ ایک کے بعد ایک ایسے ہی بہت سے عکس سامنے نظر سے گزرتے ہیں جن میں سے بچپن سے لے کر جوانی تک کے سارے منظر ہیں۔ ہر منظر میں دونوں لڑکے ساتھ ساتھ ہیں۔ صاحب اب چلیں گاؤں کی طرف۔ آئینہ خانہ میں غلام علی کی آواز پتھر کی طرح پڑی اور سارے آئینے چیخ کے ٹوٹ گئے۔ سارے منظر آپس میں گڈ مڈ ہو گئے۔ میں نے غلام علی کی بات کا جواب نہیں دیا۔
میں نے حساب لگایا کہ یادوں کی کتنی چڑیاں ابھی میرے ذہن کے پنجرے میں بند ہیں اور سامنے کھڑا ہے شکاری میری کتنی یادوں کا حاصل جمع ہے۔ اس نے پھر ہاتھوں کو گرم کر کے چہرے پر رکھا تو ویسا ہی کرتا تھا۔ اب مجھے یقین کامل تھا کہ آئینہ خانے کا وہ لڑکا اپنی عمر میں ایک دم 30 برس جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ یک ہوا میں بالکل خاموشی ہو گئی۔ علاؤں میں چلتی ہوئی درختوں کی ٹہنیاں چٹا چٹ بولے، چنگاریاں فضا میں اڑنے لگیں۔ دور کسی سوئے ہوئے تالاب میں کوئی سارا زور سے چیخا۔ میں نے آہستگی سے علاؤ کی طرف ایک قدم بڑھایا اور اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، آپ تم نواب ہو؟ اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں ایک ثانیے کو سکڑ گئیں۔ اس کا سرنفی مہرا، اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہہ کے چہرے کے پسینے کو بہا لے گا۔ جذبوں کی شدت اور آنچ کی حدت سے اس کا چہرہ انگارہ ہو گیا۔ اس نے بندوق کندھے سے اتار کر اپنے ساتھی کو تھمائی۔ علاؤ کا برا چکر کاٹ کر میرے قریب آیا، میرے گلے سے لپٹ کر خاموش ہو گیا۔ اب تم ہرگز مت بتانا کہ تم کون ہو۔ 30 سال کے بعد میں نے وہ آواز سنی جو لگاتار 16-17 سال تک سنی تھی۔ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ میں اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ خدا جانے کب تک ہم یہیں کھڑے رہے۔ علاؤ کی آگ مدھم پڑنے لگی، پتوں کی راکھ ہوا میں بکھر گئی، کہرا آہستہ آہستہ چڑھ رہا تھا۔ غلام علی اور اس کے دونوں ساتھی بت بنے حیرتی کھڑے ہمیں تکتے رہے۔ محبت کا ایک عالم ہم پر سے گزر رہا تھا۔ جب ایک عرصہ بیت گیا تو میں نے اس کا سر ہاتھوں میں تھام کر 45 برس کے اس 15 سالہ لڑکے کی پیشانی کو چوم لیا۔ غلام علی، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہارے گھر جایا جا سکے۔ ایک بار تالاب پر ہو لیں، پھر چلیں گے تمہارے گھر۔ میں نے نواب کو بتایا، یہ میرا ڈرائیور غلام علی ہے۔ غلام علی نے سر جھکا کر بندگی کی۔ نواب نے بتایا، اس کا ڈرائیور ہے اور دوسرا اس کی فیکٹری کا مینیجر سلیم اللہ۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ 30-32 برس کا ایک خوش روح نوجوان تھا۔ جیپ شاہ بنچ کے تالاب کی طرف موڑ دی گئی۔ نواب مجھے بتا رہا تھا کہ ہندوستان سے آ کر کیسے پاپڑ بیلے، کس طرح پلاسٹک کی چپلوں پہ فیکٹری لگا سکا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے پچھلے دنوں یہ معلوم ہوا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس ہو گیا ہوں۔ میرا تبادلہ لاہور ہوا ہے تو تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ پھر میں نے اس سے پوچھا، مجھے یقین نہیں تھا تم واقعی تم ہی ہوگے، بس نام سنا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شخصیتیں کتنی بے نشان ہو گئی ہیں کہ نام موجود ہونے کے باوجود بھی پہچانی نہیں جاتی۔ لیکن اس میں اکیلے کا نواب کا دوش نہیں تھا، میں بھی تو اخبار ہوں۔ نواب اینڈ سنز کا اشتہار دیکھ کر چونکا، لیکن پھر بھی سوچ کر چپ ہو رہا تھا۔ کیا خبر ہوئی کہ نواب ہو؟ ہم سب ایک گناہ گار ہیں، ہمیں ہرگز یہ نہیں پہنچتا ایک دوسرے پر الزام لگائیں۔ تم کراچی سے کیا شکار کھیلنے آئے ہو؟ صرف۔ میں نے اس سے پوچھا، نہیں بھائی، فیکٹری کے کام سے لاہور آیا تھا۔ پلین کا ٹکٹ کل کا ہے، سوچا ایک دن ملا ہے، شکار کو کھیل چلا جاؤں۔ جیپ کے باہر گیہوں کے سلسلے میں دور دور تک چلے گئے تھے۔ ان کھیتوں کے پرے غیر واضح درختوں کی آڑ میں صبح کا عصب دم توڑ رہی تھی اور صبح صادق کی دھندلی سی چمک درختوں کے پس منظر میں آہستہ آہستہ نکھرتی رہی۔ آسمان بہت سی بھیڑیں چر رہی تھیں۔ قائیں قائیں کی گھٹی گھٹی آوازوں سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم کسی تالاب کے قریب ہیں۔ میں نے سامنے دیکھا، اس دیکھ کے کھیتوں کے ادھر مٹیالے اجالے میں دور دور تک پانی چمک رہا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا چڑیا تالاب کے کس حصے میں ہے۔ تھوڑا اجالا اور ہو تو چڑیوں کی موجودگی کا اندازہ کیا جا سکے۔ غلام علی نے جیپ روک دی۔ حضور، اس سے آگے گاڑی گئی تو چڑیا انجن کی آواز سے بھڑک جائے گی، ظاہر ہے، کہتا ہوا نواب نیچے کود گیا۔ میں بھی اتر گیا۔ ابھی اترتے وقت میں نے سوچا، آج سے 30 سال کے بعد نواب میرے ساتھ ہے۔ آج بھی کہیں ایسا نہ ہو سورج نکلے تو معلوم ہو چڑیا تالاب میں ہے ہی نہیں۔ میں نے محسوس کیا، یہ سوچتے وقت بے ساختہ مسکرا اٹھا ہوں۔ سنو، نواب نے مجھ سے مخاطب کیا، تمہیں یاد ہے ایک بار جب ہم لوگ تالاب پر گئے تھے تو تالاب نے کیسا دھوکہ دیا تھا؟ اجالا ہو جانے پر معلوم ہوا تھا جن آوازوں کو ہم چڑیاں سمجھ رہے تھے وہ چڑیاں نہیں، بلکہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، بہت غور سے۔ اس کو علم ہو گیا تھا میں بھی وہی سوچ رہا ہوں جو وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے مفلر اپنی گردن
کو اچھی طرح ڈھکا اور بندوق میں کارتوس لگا کر میرے بہت قریب آ کر پرسرا انداز میں سرگوشیاں پوچھا، کیا تمہیں بھی وہی یاد آ رہا تھا اس وقت؟ میں نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ مجھے محسوس ہوا ہم دونوں کو اچانک محرومیوں کا احساس ہوا۔ بے محابہ ڈیٹ اور وحشی یادیں پھر میرے دماغ میں چاندی مارنے لگیں۔ دوسری جیپ پیچھے آ کر رکی۔ سلیم اللہ بندوق لے کر نیچے اتر آیا۔ چڑیا تو کافی بول رہی ہے، اس نے دھندلے دھندلے تالاب پر نظریں جما کر کہا۔ غلام علی دیکھ کونے پر گیا، تھوڑی دیر تک چڑیا کی آواز سے اندازہ کرتا رہا کس جگہ سے بول رہی ہے، اور پھر واپس آ گیا۔ ویسے صاحب یہ بڑا تالاب ہے، دن بھر چڑیا پڑی رہتی ہے، لیکن صبح کی ہون میں زیادہ ہوتی ہے اور غافل بھی ہوتی ہے۔ اس وقت تو یہ چارہ کھاتی ہے۔ غلام علی نے اپنی معلومات سے ہمیں مستفید کیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، تالاب کے کنارے سیاہی مائل گدلے آسمان میں روشن کی پٹکیاں پڑنے لگی تھیں۔ اب بھی کسی وقت فائر ہو سکتا تھا۔ ہم لوگوں نے فوراً اپنی جگہ منتخب کر لی۔ میں اور نواب جوتوں سمیت کیچڑ میں گھس گئے اور گھٹنوں میں پانی پہنچ کر ایک اونچی منڈیر پر بیٹھ گئے جو تین طرف سے ایک سی گہری معلوم ہوتی تھی۔ سلیم اللہ بندوق کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ غلام علی اپنی ایک نالی سنبھالے ہوئے تالاب کے دوسرے سرے پر موجود تھا۔ ہم دونوں اس منڈیر پر خاموش بیٹھے رہے جب تک کہ کوہرا چھٹ نہ جائے۔ کسی قسم کی نقل و حرکت سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سورج نکلنے کے بعد فائر ہو سکتا تھا۔ آسمان کے مشرقی گوشے لمبے لمبے گلابی لہر میں پڑنے لگے تھے۔ سورج نکلنے والا تھا۔ سلیم اللہ بندوق کیسے چلاتا ہے؟ میں نے سگریٹ سلگا کر پوچھا۔ بہت عمدہ، اچھا خاصا شکاری ہے، نواب نے میرے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے بتایا۔ یکایک تالاب کے دوسرے کنارے پر سارے زور زور سے بولے اور چڑیا کی تیز تیز سرگوشیاں بند ہو گئیں۔ شاید چڑیا کو شبہ ہو گیا تھا۔ میں نے بندوق میں کارتوس لگا لیے۔ نواب میں نے اسے دھیرے سے پکارا۔ ہاں، میں نے اسے طرف دکھا۔ میں خاموش رہا۔ کیا بات ہے؟ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا کیا پاکستان آنے کے بعد بھی دل نہیں چاہ کر واپس جاؤ؟ بڑا بھیانک سناٹا سا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان منہ پھاڑے بیٹھے تھا۔ وہ بالکل خاموش رہا۔ مجھے یہ محسوس ہوا وہ سارس کی آوازیں سینکڑوں میل سے دور سے آ رہی ہیں۔ تالاب کا پانی ساکت ہو گیا ہے۔ صبح کی تیز ہوائیں بالکل چپ ہو گئی ہیں۔ میں نے سوچا، نواب تم گھبرا گئے؟ واقعی بڑا تلخ سوال پوچھ لیا میں نے۔ مجھے اس کا بھی احساس ہوا کہ اس کا جواب ان تلخیوں اور بوجھل کر دے گا، لیکن مجھے جواب چاہیے اس کا۔ میں نے تو خیر مجبور ہوں۔ تمہارے آگے کون سی رکاوٹ ہے؟ وہاں کی گلیاں، محلے میں کھیت کھلیان، گھر، اسکول بھول گئے سب کیا؟ کچھ یاد نہیں؟ وہاں کے تالاب کیا تمہارے ذہن میں سوکھ گئے؟ وہاں کے درخت کیا تمہارے حافظے سے جلا دیے؟ میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی اور وہ مجھ سے نظریں بچاتا رہا۔ پھر مشکل سے بولا، میں کراچی سے اگر ایک دن باہر آؤں تو وہ 1000 کا نقصان ہو جاتا ہے، ہندوستان جاؤں تو کم سے کم 40-50 ہزار کی چوٹ پڑے گی۔ یہ جواب دیکھ کر وہ بے خوف ہو گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے اندازہ ہوا جیسے پوچھ رہا ہو، کیوں دوست، تم نوکری چھوڑ کر ہندوستان جا کر سب کچھ دیکھ سکتے تھے، تم کیوں نہیں گئے؟ بولو نا، اب میری باری ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں سے بڑا خوف محسوس ہوا، جیسے وہ میری ذات کی گہرائیوں کے اندر گھس گئی ہوں، کچھ تلاش کر رہی ہوں جو میں نے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ لیکن نواب نے مجھے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے اس پر ترس نہیں کھایا تھا، مگر اس نے مجھ پر رحم کھایا۔ میں بہت مجبور ہوں اور بہت بھی بس، مگر ایک بار ہندوستان جانے کے لیے اس ملازمت سے استعفیٰ دے دوں تو گھر والوں کی زندگی کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی؟ اور نواب، اگر تم فیکٹری چھوڑ کر 20 دن کو پاکستان چھوڑ دو تو 40-50 ہزار کا نقصان کون بھرے گا؟ سچ مچ ہم بے سخت ہیں۔ تالاب کے اس کنارے پر ادھر ایک پیلا دائرہ آسمان کے دھندلے پس منظر میں اوپر اٹھا۔ اس کا نچلا حصہ کچھ بے ڈول تھا۔ آہستہ آہستہ وہ دائرہ مکمل اور دھیمے دھیمے سرخ ہو گیا۔ وہ تالاب کے کنارے درختوں پر غنود پرندوں میں بیٹھے بوجھل آواز میں پکار کر ایک دوسرے سے کہا۔ سورج پھر نکل آیا۔ پنچم کے کسی گاؤں کے ایک بے خواب کتے نے روتے ہوئے اعلان کیا، صبح ہو رہی ہے۔ آسمان پر پرچھائیاں جیسے کچھ پرندے سورج سے آگے نکلنے کو اڑنے کے لیے بےتاب ہیں۔ صبح کا وقت عموماً اتنا غمگین اور اداس نہیں ہوتا، لیکن آج تھا، کیونکہ ہمارے دکھوں کا تعلق ماحول یا وقت کی کیفیت سے نہیں ہوتا، ہمارے دلوں سے ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے دل بہت اداس تھے۔ کوہرا چھٹا اور تالاب کا پانی آہستہ آہستہ صاف ہوا تو میں نے دیکھا آبی پرندوں کا جھنڈ سلیم اللہ کے کنارے کی طرف ہے۔ دوسرے تالاب میں مرغابیاں ایسے لگ رہی تھیں جیسے کھیت میں مٹی کے ڈھیلے بچھے ہوں۔ ایک طرف
گنتی کی خاصیں پڑی تھیں۔ چھوٹے چیہوں کا ایک پرانا تالاب سرسرا رہا تھا اور تالاب کے دوسرے کنارے وہ سارے خاموش کھڑے تھے۔ سارس یک میں نے محسوس کیا چوڑیا ہوشیار ہو گئی ہے۔ ایک لخر خیں کی بہت سی آوازیں ایک ساتھ بلند ہو گئیں۔ غلام علی کی طرف سے پہلا فائر ہوا، مرغابیاں سر کرتی ہوئی اٹھیں اور اس حصے کا پانی ٹیڑھی لکیریں بنانے لگا۔ سلیم اللہ کی طرف سے 2 فائر ہوئے، مرغابیاں ڈھیلے بن کر زمین پر آ رہی سائیں کرتے ہوئے سیخ پر تالاب پر چکرا رہے تھے۔ خازوں کو ایک تکونی سے بنائی اور پورب کے ساتھ کی طرف دھواں ہو گئی۔ سینکڑوں کی تعداد میں چڑیاں آسمان پر چھائی ہوئی تھی، لیکن ہماری بندوق کی پہنچ سے دور تھیں۔ اگر یہ نالائق غلام علی فائر نہ کرتا تو چڑیاں ہمیں موقع دیتی۔ میں جھنجھلایا۔ نواب مسکرایا۔ چڑیا تو پڑتول نہیں والی تھی جو بھی غلام علی نے فائر کیا۔ دراصل زیادہ تر بیچ تالاب میں چڑی پڑی تھی۔ اس کنارے پر ہوتی تو ہماری طرف سے ضرور اڑان بھرتی۔ چلو یہی غنیمت ہے کہ وہ مرغابیاں ہاتھ لگ گئی ہیں۔ تب مجھے سلیم اللہ کی ماری ہوئی مرغابیوں کا دھیان آیا۔ میں نے دیکھا سلیم اللہ بندوق ہاتھ میں اوپر فاتحانہ انداز میں لیے کھڑا ہوا چڑیوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ مجھے سلیم اللہ بہت لمبا چوڑا دیوداس سا محسوس ہوا جو ہاتھ آگے پیچھے کرتا ہوا پانی کاٹتا چلنے کی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ دوسرے کنارے سے غلام علی بندوق ہاتھ اٹھائے اس کا ساتھ دینے کے لیے دوڑا۔ میں آ رہا ہوں صاحب، گھیر لینا، اڑ جائیں گی پانی کے اوپر۔ تیرتی ہوئی اس کی آواز تک آئی۔ نہیں گھبراؤ مت، ان کے پر ٹوٹ گئے، اڑ نہیں سکتی۔ سلیم اللہ کی پکی آواز پانی کی شرر سے زیادہ مہیب اور بھیانک تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، مرغابیاں پانی کی سطح پر پھڑک رہی تھیں اور زور زور سے پیر چلا رہی تھیں۔ واقعی دونوں کے پنکھ ٹوٹ گئے تھے۔ اچانک سلیم اللہ کا ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے مرغابیاں دبوچ لیں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پورے ماحول میں ایک بے مباحثہ سناٹا چھا گیا ہے۔ میں نے نواب کو دیکھا، اس نے میری طرف دیکھا اور ہم دونوں پاکستان، ہندوستان، چین اور منگولیا کے اوپر سائبیریا کے برفیلے میدانوں میں برف چومتے ہوئے ہزاروں معصوم پرندوں کو دیکھا، رنگ برنگے ہزاروں بھورے والے پنچھیوں کو دیکھا جو میدانوں میں 12 سنگوں کے اوپر قطار در قطار اڑ رہے تھے، برف سے زیادہ شفاف جذبوں میں مگن ہیں، ایک دوسرے کے پروں کو پتفار پھرا پھرا کر الفت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچانک برف باری شروع ہو گئی اور برف کی ذرات آسمان سے برسنے لگے۔ برف گلی ہوئی ہوائیں شدت اختیار کر گئیں، موسم ناقابل برداشت ہو گیا۔ تمام پرندے اپنے انڈے برف میں دبا کر صفحے بنا کر نشیب کے ٹھکانوں کی طرف پرواز کرنے لگے۔ اس گرمی کی تلاش میں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، آگ اور اپنے دل کے ٹکڑوں کو الوداع کہہ رہے ہیں جو انڈوں کے خول میں برف میں دبے ہوئے ہیں۔ پھر یہ پرندے گرم آب و ہوا کے ٹھکانوں تک آتے آتے دوسروں سے جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے راستے الگ ہو گئے، مگر منزل ایک ہی ہے، وہی منزل جہاں زندہ رہنے کے قابل گرمی میسر آ سکے۔ اس سے بھی آگے وہ منزل جب وہ برفیلے میدانوں میں سورج کی گرمی، برف پگھلے اور سردی کم ہو، موسم خوشگوار ہو جائے تو واپسی برف چومنے اور 12 سنگوں کے جھنڈ پر پرواز کرنے کے لیے گھر واپس آ سکیں۔ پھر دونوں نے دیکھا ان معصوم پرندوں کے پر توڑ دیے گئے ہیں۔ سلیم اللہ دونوں کے سامنے مرغابیاں دبوچ کر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا، شاید اب نواب بھی دیکھ رہا ہو کہ ان کے بولے والے پنچھیوں کی آنکھ میں برفانی میدانوں سے زیادہ وسیع، تالابوں سے زیادہ گہرا اور ان کے پر زیادہ خوشنما رنگوں کے سپنے سجے ہوئے ہیں۔ آنکھیں جو تھوڑی دیر بعد بند ہونے والی ہیں، کہیں دور تک ہی تھیں، کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے ان کی گول گول پتھرائی ہوئی آنکھوں میں بہت سے منظر دیکھے جو آنکھیں اب تک نہیں دیکھ سکی تھیں، نہ دیکھ سکیں گی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جو منظر دیکھے، ان کے نکیلے پتیلیوں والے بہت سے دیو قامت درخت تھے جو برف سے ڈھکے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے بہت سے پرندے جو معصوم جذبوں اور امنگوں سے سرشار تھے، نیلے، ہرے اور زرد پتوں والے بہت سے ساتھی تھے جن کی رفاقت انہیں میسر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، الوداع معصوموں، الوداع ان رفیق کو بھول جاؤ، ان سرمستیوں کو فراموش کر دو، نکیلی پتیوں والے درختوں کی بدمست شوخیوں کو دل سے نکال دو، ان عزیزوں کو یاد کر کے اپنا مت دکھاؤ جنہیں انڈوں کے خول میں بند کر کے تمہیں برف میں دبا آئے تھے۔ اب سب بھول جاؤ، تمہارے پنکھ ٹوٹ گئے ہیں نا، اب کچھ بھی نہیں، وہاں نہیں جاؤ گے، کبھی نہیں۔ غلام علی پھاٹ چکا تھا، اس نے سلیم نے مل کر دونوں پرندوں کو ذبح کیا۔ میں نے نواب کو دیکھا، وہ دوسری طرف منہ پھیرے کھڑا تھا۔ صاحب، اب دوپہر کو پھر آئیں گے۔ اس وقت چڑیا اڑ گئی، دوپہر کو پھر پڑے گی، تب تک گھر چلیں، کچھ ناشتہ پانی کر لیجیے۔ میں نے تالاب کی طرف نظر دوڑائی، پانی کفن کے کپڑے کی طرح یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا تھا اور گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی، سڑک پر سناٹا تھا، جیپ میں خاموشی۔ ایسے ہی غلام
کے گھر پہنچ گئے۔ یہ میرا جھوپڑا ہے۔ غلام علی نے جیپ روک دی۔ ایک پرانا پکی اینٹوں کا مکان تھا جس کے آگے چبوترا کچا تھا۔ دروازے کے پیچھے بڑے گھیر کی شلوار پہنے دو ٹانگیں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ غلام علی نے چبوترے پر پلنگ نکال کر ہم لوگوں کو بٹھا دیا اور اندر جا کر واپس لوٹایا۔ میرے ذہن کو اتنا یار بھی نہیں تھا کہ اسے منع کر سکوں کہ زیادہ تکلیف سے کام نہ لے۔ غلام علی نے مجھ سے کہا، صاحب آپ ذرا اندر چلیں جمیلہ سے ملنے، وہ ضدی کیے جا رہی ہے۔ میں نے نواب کو بتایا اس کی بیوی ضلع ہردوئی کی ہے۔ اسے معلوم ہو گیا میں بھی یوپی کا ہوں، شاید پاسپورٹ کے لیے کچھ کہے۔ نواب مجھے دیکھتا رہا۔ دروازے سے داخل ہو کر میں اندر آنگن میں آ گیا۔ غلام علی نے پکارا تو 31-40 سال کی عورت باہر آئی۔ نازک نقشے کی دبلی پتلی سی عورت بڑے گھیر کی شلوار پہنے ہوئی تھی۔ میں نے سوچا غلام علی نے اسے بالکل پنجابی بنا دیا ہے۔ وہ بے جھجک میرے پاس آ کر اسے بھولے پن سے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں بوکھلا گیا، بھیا سلام۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری کسی بڑی بہن نے مجھے آواز دی ہو، تم جمیلہ ہو؟ میں نے سلام کا جواب دے کر اس سے پوچھا، ہاں۔ وہ تو ایسے خوش ہوئی جیسے کسی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے ڈرائیور کی بیوی یہ جان کر خوش ہو سکتی ہے کہ صاحب اس کا نام جانتے ہیں۔ میں نے اس کے سر پر اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اپنے کمینے پن کا احساس ہوا۔ وہ تو ایسے مسرور تھی جیسے کوئی یہ جان کر کھل اٹھے کہ اس کا کوئی ہم وطن آشنائی کی دیوار پرے کر کے اسے جانتا ہے۔ میرا پرمننٹ بنوا دو بھیا، میں ضلع ہردوئی جا کر اپنے گھر دیکھوں گی۔ میں نے ان سے کہا تھا لیکن یہ ان کے بس کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں صاحب سے بات کروں گا، میں خود تم سے بنوا کر رہوں گی اپنا پرمٹ۔ میں نے ان سے کہہ دیا میں اپنا کام خود کرا لوں گی۔ وہ ایک سانس میں اتنی باتیں کر گئی جیسے شہر کو جاتے ہوئے باپ بیٹیاں چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتی ہیں۔ میں نے غلام علی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے وہی پراسراریت نظر آئی جو رات جیپ میں اس کی آواز میں تھی۔ صاحب، اس نے سختی سے منع کر دیجیے، پرمٹ نہیں بن سکتا۔ میرے 400-500 کا اٹھ جائیں گے تو اسے تو بلا فائدے کا شوق ہے باہر جانے کا۔ غلام علی کی آنکھیں میری آواز سے بھیک مانگ رہی تھیں۔ اس کی بیوی مجسم کا شکل بنی میرے پاس بیٹھی تھی۔ میرے بدحواس سا ہو گیا، کیا میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکوں گا کہ اتنا بڑا ظلم میری زبان کر سکے گی؟ کیا میرا ضمیر اجازت دے گا؟ غلام علی کی آنکھوں نے ہاتھ پھیلا دیے۔ سنو جمیلہ، سے مخاطب ہو کر، تمہارا پاسپورٹ نہیں بن پائے گا، تم نہیں جا سکو گی۔ بس بہنوں، مجھے اپنی ذہن میں شیشے کی کرچی ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ جمیلہ کے معصوم چہروں پر ہزاروں پرچھائیاں آ کر گزریں۔ کیوں بھیا، کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ نہیں بنوا سکتے، آپ تو سب سے بڑے دروغہ ہیں۔ وہ تم سے بات کرتے ایک دم آپ پر آ گئی جیسے میں ایک لمحے میں بہت اجنبی ہوئی ہوں۔ ہاں دیکھ لو، سب سے بڑا دروغہ اپنا پرمٹ نہیں بنوا سکتا، تمہارا نہیں کیسے بنوا پائے گا؟ میں نے یہ کہہ کے جبڑے میں اتنی سختی سے بیچ لی کہ جبڑے ٹیس کرنے، لیکن وزیر الدین بھائی کے گھر والے نے تو پرمٹ اپنا بنوا لیا ہے۔ وہ بولی جیسے مایوسی کے عالم میں یہ ایک حوالہ اس کا آخری سہارا ہو۔ ہاں، میں اپنے ضمیر کے چھاتی پر بندوق داغی بنوا تو لیا تھا، لیکن یہ غیر قانونی یہ بھی تو وزیر الدین نے جلا دیا۔ اس سیدھی سادی عورت نے اپنے کمینہ اور ذلیل بھائی کی گود میں سر رکھ کر اپنے وطن کے حساب سے شاید آخری آنسو بہائے۔ غلام علی دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، میں نے اسے روک دیا۔ اچھا ہے، رو دھو کر صبر کر لے، روز روز رونے سے نجات ملے گی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا، اس کے بالوں کو برابر کیا، گمسم کھڑے ہوئے اس کے گول مٹول بچے کی مٹھی میں 10 روپے کا نوٹ تھمایا اور باہر نکل آیا۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد نواب کو یہ سب باتیں بتا دی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ سب کچھ سن کر ایسے مسکرایا انسانوں پر اور انسانوں کے افعال پر اس طرح سے مسکرایا جا سکتا ہے۔ ایسا تبسم تو صرف ناہموار معاشرے کے لیے وقف ہوتا ہے۔ ایسی تلخی کی تاب انسان کہاں لا سکتا ہے؟ میں بھی نہیں برداشت کر سکا۔ میں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ باقی لوگ ناشتے میں مصروف رہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نواب کی تلخ مسکراہٹ میرے پیچھے سے تیز چھری کی طرح میرے پیٹ میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا، تم کو کون سا بڑا سرما سمجھتے ہو؟ تم اگر میری جگہ ہوتے تو کیا آپ نے ماتحت کے پیسے جوڑی ہوئی کمائی اس کی بیوی کے بہنگم شوق میں تباہ کرنے کے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نواب بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ہر قسم کے جذبے سے اس کا چہرہ عاری ہو گیا۔ شاید وہ خود بھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ تالاب پر جانے کے لیے جیپیں دوبارہ چل پڑیں۔ گاؤں کے بہت سے لوگ ہمیں دیکھنے آ گئے تھے۔ غلام علی بہت مدبرانہ انداز میں ہاتھ میں ہلا کر گاؤں والوں کو خداحافظ کہہ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہوں مجھے معمولی آدمی مت کہو، سمجھو سپرنٹینڈنٹ پولیس ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نے اس کے انداز پر مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، غلام علی کے گھر کی چھت پر ایک عورت کھڑی تھی، ضلع ہردوئی کی ایک لڑکی جو یہاں آ کر اپنے بڑے گھر
کی شلوار پہننے لگی ہے، اس کے بال بکھر گئے ہیں، دوپٹہ ہوا میں زور زور سے ہل رہا تھا۔ میں نے نواب کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، ہم دونوں نے اس کی پگ ٹوٹی مرغابی کو دیکھا۔ پرندے تیرے پر ٹوٹ گئے، تو اب واپس برف کے میدانوں میں نہیں جا سکتا۔ خدا حافظ اے معصوم عورت، تو بھی اس سرزمین کو نہیں دیکھ سکے گی جہاں تیرا شعور بیدار ہوا تھا، جہاں تو نے لوگ گیت گائے تھے، جہاں سے تو نے ساون کے جھولے جھولے تھے، جہاں تو نے اپنی ہم لڑکیوں کے ساتھ ہنٹکلیاں پکائی تھیں، جہاں مرغی کے ڈربوں میں چھپ چھپ کر تو نے آنکھ مچولیاں کھیلی، جہاں تو نے شوخ امنگوں کے رنگ بھرے دوپٹے اوڑے تھے، جہاں تو نے اپنے ننھے منھے نرم نرم دل سے جذبوں کو مٹھی میں پکڑ کر بند کر لیا تھا۔ سب بھول جاؤ میری پیاری بہن، وہاں کے نام پر بہائے گئے آنسو تیری آخری آنسو شکاری کوٹ کے دامن میں محفوظ ہیں، بس یہ آخری آنسو ہیں، اب کوئی آنسو نہ بہے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں بے حد اداس ہیں، کہیں ان کی اداسی کی قیمت پانی کی طرح آنکھوں میں نہ بہہ جائے۔ تالاب کی سطح پر پھڑکنے کا کیا فائدہ، آڑ میں چھپے شکاری نے تیرے پر کپکے توڑ دیے ہیں کہ اب کیا ادھر ہے۔ میں نے تو گردن موڑ کر سیٹ سے نکالی، جیب کچے دگڑے میں دھول اڑاتی بھاگتی رہی۔ تم نے شادی کر لی؟ میں نے پوچھنا تھا، بھول ہی گیا۔ نواب کی آواز جیپ کے انجن سے زیادہ پرشور تھی، حالانکہ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا تھا۔ ایک انجانے خوف کے باعث میں نے آنکھیں نہیں کھولیں، صرف اس کا ہاتھ دبا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بچے کتنے ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ 3 مختصر جواب دیا۔ اور اب نواب، تم جو پوچھو گے وہ مجھے معلوم ہے، پوچھ لو، پھر اس نے نہ رہ جاتے ہوئے تمہارے دل میں آج ساری حسرتوں کو پوری کر لو۔ ان کا کوئی خط آیا کبھی؟ نواب نے پوچھا۔ شاباش میرے دوست، زندہ رہو، میں نے کہا تھا نا کہ ابھی میرے پورے زخم کہاں ہوئے ہیں، تم نے وہ آخری زخم بھی کھرید دیا۔ کس کا خط؟ میں نے آنکھیں کھول کر نواب کو یوں دیکھا جیسے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ نواب نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں سپاہی چور کو دیکھتا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے اسے کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرا دیا، کیونکہ میں چور تھا، اس لیے میں نے نظریں نہیں چار کی، وہ آنکھیں بند کر لیں۔ دوپہر کی سورج کی چمک آنکھوں پر براہ راست پڑ رہی تھی اور آنکھوں کی پپوٹوں کو وہ حرارت بہت خوشکن محسوس ہو رہی تھی۔ باہر میں نے بھی دیکھا تھا کہ کہرا بالکل چھٹ گیا تھا اور کھیت بہت اجلے اجلے نظر آ رہے تھے۔ تالاب دور تھا، ماضی کا آئینے خانے کے سب رنگین عکس، جس کی تعمیر صرف لفاظی کام نہیں دیتی بلکہ اس کی تصویر کو مکمل کرنے کے لیے خون جگر کی آمیزش بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میری محبت کا عکس میرے سامنے چمک رہا تھا۔ پیدا ہونے سے لے کر نفس رکھنے تک یہ جذبے کتنے روپ بدلتا ہے، لیکن یہ اس کا ہر رخ خوشگوار ہوتا ہے۔ ماں کے دودھ سے محبت ہو یا باپ کی شفیق گود سے، بھائی کی محبت ہو یا بہن کی چاہت ہو، دوست سے محبت ہو یا محبوبہ سے، اس کا ہر رنگ دلکش ہے۔ میرے زندگی کے البم حسین اور سب سے معصوم تصویر سامنے آ گئی۔ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر میں ہوائیں اپنی گود میں انگارے بھرے ہوئے اونچے اونچے درختوں سے سر پٹک رہی ہیں۔ ایک لخ و مکن کچے رسیلے ٹھنڈے دالان میں ایک برم پتر جیسی بھپری اور مالیہ جیسی خود سر نوجوان لڑکی کھڑی ہے، اور وہیں سے ایک ستون کے سہارے ایک بے باک لڑکا کھڑا ہے۔ اس نے ابھی ابھی لڑکپن سے دامن چھڑا کر جوانی کا دامن پکڑا ہے، اور وہ اتنا ہی گستاخ ہے جتنا اس عمر میں ہونا چاہیے۔ تو بھیا معلوم ہوا یہ آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں؟ اس لڑکی نے مذاق اڑانے والے انداز سے پوچھا۔ وہ لڑکا خاموش رہا۔ کب سے عشق فرما رہے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہوں، تمہیں معلوم ہے تم سے بڑی ہوں، لڑکی نے کہا۔ تو یہ اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہے؟ لڑکے نے منہ کھولا۔ اس معصوم توجیہ پر وہ مسکرائی تھی۔ باہر لوگ کے جھونکے نے اسے دیکھ چپ چاپ ٹھہر گئے، اور معلوم نہیں کیسے اس لڑکی نے جیسے معذور، بددماغ اور خود پرست جیسے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، فخر یا کہا تھا۔ اگر یہ چیز فخر کے قابل ہے کہ اس کی جوانی کے دامن پر ایک بھی داغ نہیں تھا۔ آگے بڑھی اور اس لڑکے سے کہا، وہ اس کی برہم پتر جیسی جوانی کی باہوں میں بھر کر اسے ہمالیہ جیسی محبت کو زور سے نیچا کر دے۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور اس نے بچپن، لڑکپن اور شروع جوانی کی طویل عرصے میں پہلی بار کسی جوان جسم کی گداز کو اپنے لمس سے محسوس کیا اور ان کی پاک ہونٹوں کو چوم لیا جن کی تقدیس خود اس کے دل میں تھی۔ 1 سال تک تو دونوں اس جذبے سے کھیلتے رہے، خوش رہے۔ پھر 47 آیا اور منہ پھاڑ درانت نکالے تقسیم کا حکم نامہ ہمارے ہاتھ اور گلے میں ڈال دیا گیا۔ کوہ ندا سے یکایقی کی آوازیں آئیں۔ جس دن وہ لڑکا سب کچھ چھوڑ کر ایک انجان دیس سدھار گیا اور اس لڑکی سے ملا
دل اس کے قابو میں تھا، جذبات بھی قابو میں تھے، صرف قدم بے قابو تھے جو بلا سوچے سمجھے نامعلوم منزل کی جانب اٹھنے والے تھے۔ تو آپ چل دیے، اس نے پوچھا تھا۔ اس لڑکے کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ تو بہت تھے مگر ہمت نہیں تھی۔ وہاں جا کر مجنوں فریاد بننے کی ضرورت نہیں ہے جہاں والدین کہیں شادی کرنا سمجھے۔ لڑکا لڑکیوں کی طرح رونے والا تھا، اس لڑکی نے مردوں کی طرح اسے دلاسا دیا اور کھوکھلا ہونے سے بچا لیا کہ تم 2-4 سال بعد آنا اور مجھے بیاہ کر لے جانا۔ دونوں جانتے تھے یہ ناممکن ہے، دونوں ایک دوسرے کو اطمینان دلاتے رہے، اس کے علاوہ چارہ ہی کیا تھا۔ تو پھر یوں ہوا کہ برف باری ہونے لگی، برف کی ذرات آسمان سے برسنے لگے، ہوائیں شدت اختیار کریں گی، موسم ناقابل برداشت ہو گیا۔ پرندوں کی جھنڈ زندہ رہنے کے قابل گرمی حاصل کرنے کے لیے دوسری سرخ میں چلے گئے۔ انڈوں کے خول میں بند اپنے عزیزوں کی چیزوں کو برف میں دبا کر دوبارہ واپس آنے کی امیدیں صفحے پرے کر کے دوسری بستیوں میں پرواز کر گئے۔ اس لڑکی کا اسے کوئی خط نہیں ملا، کیونکہ جس گھرانے میں وہ لڑکی تھی وہاں کا دستور نہیں تھا کہ غیر لڑکوں کو خط لکھے جائیں، وہ بھی دوسرے ملک میں۔ پاکستان میں آنے کے بعد وہ لڑکیاں دریا کنارے بیٹھ کے ایک عرصے تک محل بناتا رہا جس کا پانی دونوں ملکوں میں بہتا تھا۔ محل جب بن کر تیار ہوتا تو دریا اس کی لہریں اس کو محل کو تباہ کر دیتی، کیونکہ دریا کا پانی دوسرے ملکوں سے بہہ کر آتا تھا۔ دوسرے ملکوں کے دریا کے کنارے پر کوئی اور لڑکا محل بناتا، لہریں اسے برباد کر دیتی۔ لڑکا بھی یہی سوچتا کہ پانی دوسرے سے ملک سے آ کر بہہ رہا ہے۔ محبت کے محل بنتے بگڑتے رہے، لیکن دریا کی روانی تو بڑے بڑے وقوع پسپا کر دیتی۔ اس لڑکے کی کیا حقیقت تھی، پھر ریت تو ریت ہوتی ہے۔ کیا سوچنے لگے؟ نواب کی آواز نے مجھے واپس بلا لیا۔ کچھ نہیں، میں نے آنکھیں کھول دی۔ نواب نے مسکرا کر میرے جھوٹ کو تھپکی دی۔ ہندوستان سے آنے کے 20 سال بعد معلوم ہو سکا تھا کہ بیگم کی شادی کسی شرابی اور دغزدہ آدمی سے کر دی گئی تھی، اور ہمارے ہاں شریف اور ستم رسیدہ خاندانوں میں لڑکیوں کی شادیاں ایسی ہی دھوم دھام سے ہوتی ہیں۔ سنو، نواب نے مجھے پکارا۔ ہوں، میں نے آنکھیں کھول دی۔ بیگم بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے شوہر کو ٹی بی کا عرضہ تھا اور اس پر شراب تمہیں معلوم ہوا تھا یا یہ؟ نواب نے میری سماعت میں زہر بھر دیا۔ میرے کانوں کے قریب ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے تیر برسے، جن کی نوکیں بہت تیز اور چمکتی ہوئی تھیں۔ آنکھیں مکمل کھول کر میں نے باہر دیکھا۔ جیپ تالاب کے قریب پہنچنے والی تھی۔ باہر گیہوں کے کھیتوں میں چھوٹے چھوٹے پودوں پہ دھوپ برس رہی تھی۔ دور کہیں درختوں میں چوٹیوں پر ہوائیں بلاؤں کی طرح چلا چلا کر ناچ رہی تھیں۔ اے خدا، آج ماحول پر اتنا تناؤ کیوں ہے، اتنا دکھ کیوں چھایا ہوا ہے؟ میں نے اس سے سوال کرا تھا جو عام انسانوں کو کچھ نہیں سناتا۔ نواب بیگم بیوہ ہو گئی؟ میں نے نواب سے پوچھا، جیسے اسے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بیگم کیوں بیوہ ہوئی۔ نہیں، تمہیں نہیں معلوم ہوا؟ انہیں تو بیوہ ہوئے بھی تو برسوں گزر گئے۔ تو تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوا ہوگا کہ غزالہ بھی مر گئی؟ اف، خوب چرخے لگا لو۔ آج یہ خبر کون سی کم تھی کہ بیگم بیوہ ہو گئی کہ تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہرنی کی طرح معصومہ اور چنچل تمہاری غزالہ بھی مر گئی؟ نواب، میں تمہیں ہرگز نہیں پوچھوں گا کہ غزالہ کیسے ختم ہوئی، بیگم بیوہ کو کیسے جی رہیں گے۔ خدا جانے تمہارے ترکش میں ابھی اور کتنے تیر باقی ہیں۔ جیپیں رک گئیں۔ سب سے آخر میں ہم دونوں اترے۔ غلام علی قریب آ کر کہا، صاحب باہر سے چڑیا کنارے پر ہے اور بھی کچھ بیچ میں پڑی ہے، اب بھی سوچ لیں کیسے داؤ لگے۔ سورج کی تیز کرنیں تالاب پر براہ راست پڑ رہی تھیں اور پرندوں کے خوشنما رنگ چمک اٹھ رہے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھ کے کنارے میں پہلی بار جگہوں پر بیٹھوں گا۔ نواب، ذرا ہٹ کے جھاڑیوں کی آڑ پکڑ لو۔ سلیم اللہ صاحب، آپ اور غلام علی کے کنارے پر جا کے بیٹھیں، فائر کریں۔ چڑیا اٹھے گی تو ملاملہ ہمارے سروں پر سے جائے گی، تبھی داب لیں گے۔ یہ ہدایتیں دے کر میں اپنی جگہ پر آ گیا۔ غلام علی اور سلیم اللہ اپنے کنارے کی طرف چل پڑے۔ دونوں دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ میں نے کونے میں ایک جگہ بنا لی۔ نواب بندوق میں چمکتے ہوئے میں کارتوس لگا کر جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چڑیا بالکل غافل تھی، کیونکہ اس کنارے سے بہت دور تھی۔ میں نے بندوق تیار کر لی۔ یکا یک میرے سر پر سرسراہٹ سی ہوئی اور سیخ پر ایک پر آگے جو کر پانی میں توڑ کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر تک شور کچھ رہا، پانی کی لہریں بنی اور بگڑی، پھر وہیں خاموش تالاب کا سکوت۔ ابھی جب یہ سیخ پر آ کر پانی میں گرے تو میں نے محسوس کیا، صرف محسوس کیا، ان پرندوں کی آنکھوں میں بھی وہی سپنے تھے جو صبح ان پرندوں کی آنکھوں میں تھے جن کی پنکھ ٹوٹ گئے تھے۔ وہی اپنے دیس میں جانے کے لیے، وہی شفاف برف چومنے کے لیے۔ سپنے کتنی دیر ہو رہے ہیں یہ خواب میں آنکھوں میں لیے تالاب کے ادھر ادھر کھیتوں میں پودے غیر معمولی طور سے حرکت کر رہے تھے۔ غلام علی
اور سلیم اللہ فائر کرنے کے لیے کھیتوں میں چھپے ہوئے آہستہ آہستہ پرندوں کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، کبھی محسوس ہوتا پانی ساکت ہو گیا ہے اور کبھی لگتا پرندے بے حرکت ہو گئے ہیں۔ دیر تک پانی پر نظر ہماری سکوت سے اور حرکت کا فرق مٹ گیا، سب ایک جیسا ہوتا جا رہا تھا، ہر فرق مٹتا جا رہا تھا۔ آج اس تالاب میں بیٹھے ہوئے مجھے محسوس ہوا پانی ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز ساکت ہو گئی، بالکل بے حرکت۔ اگر حرکت صرف ان سپنوں میں جوان پرندوں کی گول گول بھولی بھری آنکھوں میں چمک رہے ہیں، اگر زندگی صرف امیدیں ہم سے واپس لے کے گھر جائیں گے، تو اگر گرمی ہے تو صرف اس جذبے میں ہم دوبارہ برف میں چومیں گے، اگر جوش ہے تو صرف اس امنگ میں کہ ہم اپنی چھوڑی ہوئی عزیز چیز واپس پالیں گے جو انڈوں کے خول میں بند ہماری انتظار کری۔ نواب اس وقت تم دور بیٹھے ہو، تھوڑی دیر بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ ہاں، مجھے خیال آیا، نہیں تم بتاؤ۔ لوگ پنکھ ٹوٹے پرندے ہیں، وزیر الدین کی بیوی اور غلام علی کی بیوی کے پنکھ بھی ٹوٹ گئے ہیں، ہمارے تمہارے پنکھ بھی توڑ دیے گئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں بچا کہ وہاں جا کر اپنے ہونٹوں سے شفاف برف کو چوم سکے۔ نواب احمد، ہم پرندوں سے بھی زیادہ لاچار اور بے بس، اور کم از کم اپنے پنکھ ٹوٹ جانے کے بعد ذبح ہو کر دیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو لمحہ لمحہ ذبح ہو رہے ہیں اور ہماری امنگیں لمحہ لمحہ قتل ہو رہی ہیں، ہمیں سے سکا ہوا تڑپا پایا جا رہا، ہمارا شکار ایک دفعہ نہیں ہوتا، ہم دھیرے دھیرے ہوتے ہیں۔ ہم اس تالاب میں صرف پھڑک سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد تمہیں بھی کچھ بتاؤں گا۔ اچانک دوسرے کنارے پہ فائر ہوا، میرا دل سا دہل گیا، محسوس ہوا دھوپ اور تالاب کا پانی بالکل سرخ ہو گئے ہیں، پوری فضا بالکل گہری سرخ ہو گئی۔ جانے کتنے تالاب میں پھڑکے، جانے کتنوں کے پنکھ ٹوٹے، چاڑیاں اڑان بھری اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر پرواز کرنے لگی، نیچے اڑان کرتا ہوا ایک پر میرے اوپر سے گزرا۔ میں نے بندوق اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں خون لگا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا اتنا چمکتا ہوا خوش رنگ لہو کسی جاندار کا نہیں ہو سکتا، یہ تھکی ہوئی جاگتی آنکھوں کا خواب کا خون تھا، برف کے میدان میں واپس جانے کی امنگ کا خون تھا، ایک دوسرے کے پروں پر متفار پھر پر آ کر الفت اور رفاقت کا اظہار کرنے کے جذبوں کا خون تھا۔ خدا جانے کیسے بندوق نیچے جھک گئے پرندے نواب کے سر پر سائیں سائیں کر رہے تھے۔ غلام علی چلا رہا تھا، ہم دونوں سے کہہ رہا تھا، حضور داغو داغو اوپر آ گئی ہیں، اوپر۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو جن پر خون چمک رہا تھا قریب لا کر پوچھا، مجھے بتاؤ کہ میں کس سے پوچھوں کہ بیگم اب کیسے جی رہی ہیں اور جی بھی رہی ہیں، کس کچی خبر میں اپنے ارمانوں کے کفن میں لپٹی سو رہی ہیں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ غزالہ کیوں مر گئی؟ وہ بزرگ اور ماسٹر اب وہاں ہیں ان کے شفیق چہرے دھول میں اٹھ کر کھو گئے ہیں، اب گھر سے باہر کھنڈر ہو گیا ہوں، اب تاج محل سے یا حسین محل بنائے تھے وہاں کے نوعمر لڑکے بھی مئی جون کو میں اپنے کومل بدن دھوپ میں جھلساتے ہیں یا نہیں، لیکن ہاتھوں پر اب خون ہو جائیں تو پھر وہ جانے کہاں ٹپکتا ہے جہاں پرندوں میں نے بندوق اٹھائی تھی۔ میں نے پرندوں کو ایک صف کو یورپ کی طرف دھواں ہوتے دیکھا، میں نے ان سے چپکے سے کہا، دیکھو پر سلامت رہے تو جا رہے ہیں، لیکن اتنا کرنا کہ ہندوستان پر سے گزرو تو ان لوگوں کا ماتم کر لینا جہاں سے بے وطن ہو گئے۔ دیکھو جرمنی کی طرف بھی ایسے ہی قصے ہیں، وہاں اگر سے گزرو تو اداس ہو جانا، اگر ہمیں تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، لیکن ہم اکیلے ہی تھوڑی ہیں، وزیر الدین کی بیوی ہے، نواب ہے، ہر جگہ کو ایسے کتنے ہی شکستہ لوگ ملے ہیں، جہاں کسی کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ یہ بھی برف میں کو چومنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بس وہیں ذرا دیر دکھی ہو لینا۔ جاؤ اب پہاڑوں کے پیچھے اپنے وطن واپس جاؤ، وسیع میدان کی اٹکھیلیوں پتیوں والے وادی دیو خامر خوبصورت درخت اور برف دبی ہوئی انڈوں کے خول میں بند تمہاری عزیز تمہاری انتظار کر رہے ہیں۔ الوداع، خدا حافظ، تمہاری پرواز کا محافظ، خدا حافظ۔ پرندوں کا آخری بار آسمان کی وسطوں میں دھوئیں کی لکیر بن چکا تھا، تالاب چاندی جیسا شفاف ہو چکا تھا۔ غلام علی اور سلیم اللہ کے ہاتھ ہلا ہلا کر کسی سے بات پر بحث کرتے ہوئے چلا رہے تھے، ان کی آوازیں مکھیوں کی طرح بالمناٹ کی طرح میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں اپنے رخ سے باہر آ گیا، میں نے جوتوں کو کی جھٹکی سامنے نواب آ رہا تھا، تم نے فائر کیوں نہیں کیا؟ اس نے دور سے ہی پوچھا۔ تم ماحول میں بے حد پراسرار ہو گیا، درختوں اور کھیتوں کی سسراہٹ بالکل خاموش ہو گئی، کنارے پر بیٹھا سارا کا جوڑا بھی چپ ہو گیا، پانی کی شرشر بھی بالکل معدوم ہو گئی، تو نواب پرانے کارتوس تھے، دغا دے کر سب مس ہو گئے۔ میں ایک ساتھ اس نے جھوٹ بول گیا، لیکن سنو، میں نے مخاطب کیا، کیا ہے؟ اس نے چھوڑنے گاؤں سے مجھے دیکھا، تم نے فائر کیوں نہیں کیا؟ ایک آدھ چڑیا تو گرا ہی لیتے، کم از کم بالکل تمہارے سر پر اڑ رہی تھی۔
وہ تھوڑی دیر تک خاموش تھا، اتنا خاموش کہ مجھے اس کی خاموشی سے ڈر لگنے لگا۔ پھر وہ میرے بہت قریب آ گیا، آ کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا تھا جو سب کچھ تمہارے ساتھ پیش آیا۔ ہم دونوں کی بندوقوں نے ایک ساتھ 4 فائر کیے۔ کنارہ پر بیٹھا سارس کا جوڑا اڑ گیا۔ غلام علی اور سلیم اللہ چوک پڑے۔ غلام علی بلا سوچے سمجھے روتا ہوا چلاتا ہماری طرف بھاگا۔ حیران کھڑے نواب نے ڈرائیور ہمارے ہاتھوں سے بندوقیں سنبھال لیں۔ میں اور نواب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، دیر تک ایک دوسرے کو سمجھتے رہے۔ پھر معلوم نہیں دونوں نے ایک ہی فیصلہ کیا، ایک دوسرے سے لپٹ کر خاموش ہو گئے۔ اتنی مشکل سے اپنا ضبط کیا کہ اپنے آپ کو کہ بس مزہ آ گیا۔ ہم پانچوں خاموش تھے بالکل۔ ہوائیں بہت تیز ہو گئی تھیں، تالاب کا پانی کناروں سے چھلک رہا تھا۔